امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا گئے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رضا ہے اور سفر المظفر کو ماہ رضا کہا جاتا ہے کہ 25 سفر کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی درود پاک کے متعلق جو تحقیق ہے وہ سنیے۔ فرماتے ہیں یہ ثابت و واضح ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور اعمال امت کی پیشی بار بار بتکرار ہوتی ہے، اور احادیث کی جمع و ترتیب سے میرے لیے ظاہر ہوا کہ درود پاک بارگاہ رسالت میں 10 بار پیش ہوتا ہے، دیگر اعمال 5 بار پیش ہوتے ہیں۔ دربار نبوت میں درود پیش ہونے کے چند طریقے: تربت اطہر یعنی قبر منور کے پاس ایک فرشتہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، وہ فرشتہ پیش کرتا ہے جو درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مامور و مؤکل ہے یعنی مقرر ہے۔ نمبر 3، سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، حفاظت کرنے والے فرشتے درود پاک کو دن کے تمام اعمال کے ساتھ رات کو، رات کے اعمال کے ساتھ صبح کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہفتہ بھر کے اعمال کے ساتھ درود شریف جمعے کے دن پیش ہوتا ہے۔ نمبر 6، عمر بھر کے جملہ یعنی تمام درود قیامت کے دن پیش کرتے ہیں۔ نمبر 7، معراج کی رات اعمال پیش ہوئے۔ نمبر 8، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز میں دیکھے۔ نمبر 9، اللہ پاک نے جب آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دست قدرت رکھا تو حضور پر ہر چیز روشن زنی ظاہر ہو گئی۔ نمبر 10، قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت تمام اشیاء کے علوم و معارف حاصل ہوئے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو 10 ٹائم بارگاہ رسالت میں وہ پیش ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیسی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تباحور علم اب بھی باقی ہے خدمت قلم، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ عاشقان رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان کی برتھ، آپ کی ولادت بریلی شریف ہند کا ایک شہر، محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنی ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ اور کیا شان ہے آپ کی، بچپن کیسا ہے، سبحان اللہ۔ صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور اسی عمر میں آپ فصیح عربی واضح طور پر بہت صاف
عربی زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے 4 سال کی عمر. ربیع الاول میں آپ نے 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا. 7 سال کی عمر میں رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے اور 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت انہیریٹنس رولنگز کا شاندار جواب لکھا. اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی 8 سال تھی. آپ نے ہدایت النحو مشہور نحو کی کتاب ہے عربی گرامر کی، اس کی عربی شرح لکھی تھی 8 سال کی عمر میں. شعبان کے مہینے میں 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی. اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز کیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز کیا. اللہ اللہ تباحر علم اب بھی باقی ہے خدمت قلم. سنت کا جو ہے سرمایہ، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر. عالم دین صاحب تقویٰ، عالم دین صاحب تقویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. بات اعلیٰ حضرت کی. اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. اللہم آمین. اللہ حضرت کو اللہ پاک نے بہت اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے تھے اور آپ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک ہوئی 21 سال 21 ایئر، نوجوانی کی عمر. والد صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے ہیں سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں آپ بیعت کرتے ہیں. اب شاہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں، شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل، اعلیٰ حضرت کو مرید بھی بناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو خلافت بھی عطا فرماتے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ خلافت اجازت کے معاملے میں محتاط بہت تھے. ایک خانقاہ کے خادم نے کہا حضور آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت کے بعد ملتی ہے، بڑے مجاہدے کے بعد ملتی ہے، ان کو آپ نے فوراً خلافت عطا فرما دی. شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگ گندے دل لے کر آتے ہیں، لوگ گندے نفس لے کر آتے ہیں، پھر ان کی صفائی پر خاصا وقت لگتا ہے، مگر احمد رضا پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے ہیں. نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی. اور پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے مدت سے ایک پریشانی تھی، الحمدللہ آج دور ہو گئی. وہ پریشانی کیا تھی؟ قیامت میں جب اللہ پاک پوچھے گا علیہ رسول ہمارے لیے کیا لایا ہے، تو میں اپنے مرید احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. ان کے کردار و عمل میں ہے جدا گانا کشش، ہے نمایاں ان میں اسلاف و ائمہ کی روش. اپنے فضل خاص سے رب نے کیا بہراور، جس جہت سے دیکھی ہے ذات ان کی معتبر. علم کے کوہ ہمالیہ عشق کے روشن منار، ہر ادا سے ہے نشان عبقریت آشکار.
سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. یہاں ایک عاشقان رضا کو اور عاشقان رسول کو اور سارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو ایک پیغام دوں. اعلیٰ حضرت مفتی اسلام، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مصنف، اتنی بڑی ہستی، اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی. اچھا، ان کو مرید بننے کی ضرورت ہے. اب کوئی کہے کبھی مجھے مرید بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مرید بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، داتا صاحب کو مرید بننے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے علماء کو مرید بننے کی ضرورت ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کسی کو اپنا پیر بنایا. پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو اپنا پیر بنایا. اعلیٰ حضرت نے کسی کو اپنا پیر بنایا، اور ہم کہیں کہ ہمیں پیر کی ضرورت نہیں. اور بھائی یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ بیعت جو ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے. صحابہ بیعت کرتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. بیعت رضوان مشہور نہیں، قرآن میں تذکرہ ہے. تو خیر، اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے تو اعلیٰ حضرت ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد آپ پر فخر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدوں کو باطن کی صفائی پر بہت نصیحتیں کی. ایک بار فرمایا، جھوٹ، بے حیائی، چغلی، غیبت، زنا، لواط، ظلم، خیانت، ریا، تکبر، داڑھی کترنا، فاسقوں کے انداز اپنانا، ہر بری عادت سے بچیے. جو ان باتوں کا عامل رہے گا، اللہ رسول کے وعدے سے اس کے لیے جنت. خود اعلیٰ حضرت کا باطن کیسا پاک تھا. ابھی آپ نے سنا نا مرشد نے کیا کہا، یہ تو پاک نفس لے کر آئے. اور کیسا پاک باطن ہے اعلیٰ حضرت کا، صاف باطن ہے. پیلی بھیت یہ شہر کا نام ہے ہند کے. مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے. ان کے عرس سراپا قدس پر اعلیٰ حضرت کی واپسی صبح کی گاڑی سے ہوئی. آپ نے اسٹیشن پر آ کر وظیفے کے صندوقچی حاجی کفایت اللہ، آپ کے خادم تھے، ان سے طلب فرمائے. کسی نے جلدی سے آرام دہ کرسی ویٹنگ روم سے لا کر بچھا دی. اعلیٰ حضرت نے کرسی دیکھی تو کہا یہ تو بڑی متکبرانہ کرسی. پھر جتنی دیر تک وظیفہ پڑا اس کرسی کے تکیے سے پشت مبارک نہیں لگائی. اللہ والوں کی عاجزی دیکھی، اللہ والوں کی انکساری دیکھیے. اللہ اکبر. ایک سچا عاشق نور مجسم بولیے، ان کو ان کے عہد کا سالار اعظم بولیے، جن سے ہوں آباد علم و آگہی کی بستیاں، ہیں جنم لیتی کئی صدیوں میں ایسی ہستیاں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت اپنے عزیز خلیفہ جناب مولانا مولوی محمد عبدالسلام صاحب کی دعوت پر جبل پور تشریف لے گئے. یہ بھی ہند کا شہر ہے. اسٹیشن پر پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے جمع ہیں. اور مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت لکھی، اس میں منظر کشی کرتے ہیں. پھر کیا تھا، اب تو اسٹیشن جتنا قریب ہوتا گیا لوگوں کا جوش اور خوشی بڑھتی گئی. جیسے ہی ٹرین رکی تو لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. دیوانہ وار گاڑی پر آ گئے اور پھول کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں. جوش ایسا کہ آواز ہی سنائی نہیں دیتی. بڑے جوش کے ساتھ، اے صدی کے مجدد، السلام علیکم. اب عجیب خوشی کا موقع ہے. اب کوئی ہوتا شہرت پسند تو وہ تو بڑا راضی ہوتا، ذرا اپنی تعظیم کے نظارے سے مست ہوتا، انجوائے کرتا. مگر سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اپنی مبارک نظر جھکا لی، گردن نیچی کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. یہ عاجزی انکساری کی بات ہے. دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، یہ وہی شہر ہے جہاں پر صحابہ کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے ہوئے، الزامات لگے، تنگ کیا گیا. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو فتح فرماتے اس شان کے ساتھ کہ سر اقدس آپ کا جھکا ہوا ہے. عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کے لباس کی سادگی، اعلیٰ حضرت کی شہرت سن کر لوگ بریلی شریف میں زیارت کرنے آتے تھے. ظہر کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت مسجد میں وضو فرما رہے ہیں.
سادہ سا لباس ہے، تو مٹی کے لوٹے سے وضو فرما رہے ہیں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ لگے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے، ان کی زیارت کو آیا ہوں. فرمایا احمد رضا میں ہوں. یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت تم ہے، میں احمد رضا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو نہیں، میں نے مولانا احمد رضا خان سے ملنا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ سادہ لباس، وہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، قیمتی امامہ نہیں پہنتے تھے اعلیٰ حضرت، اور ایسا انداز نہیں اختیار کرتے تھے کہ آگے پیچھے وہ ہٹو بچو وہ لوگ پیچھے کر رہے ہیں، یہ انداز نہیں تھا. حالانکہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہزاروں نہیں، اس وقت 1,00,000 کے قریب تھے. اچھا اس وقت آج سے 105 سال پہلے پاپولیشن کتنی ہوگی دنیا کی؟ آج سے آدھی ہوگی شاید، یا اس سے بھی کم ہوگی. اس وقت 1,00,000 مرید تھے اعلیٰ حضرت کے. تو یہ مواصلاتی نظام اتنا فاسٹ نہیں ہو گیا تھا کہ جی لائیو کوریج ہو رہی ہے تو وہ جو چل رہا ہے. 1,00,000، مگر اعلیٰ حضرت اتنی عاجزی ان کی ساری والے تھے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھ لیں، یقین مانے اتنی عاجزی ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. میں چند اعلیٰ حضرت کے مقطع آپ کو سناتا ہوں. رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا. کیسی عاجزی کہ اے رضا تو گناہوں کے سمندر سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. اللہ اکبر. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا. تو کیسی عاجزی کہ میں قید خودی میں ہوں، حالانکہ آپ تو عاجزی کرنے والے ہیں. اچھا، نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پہ وہ اچھے میاں آیا. اعلیٰ حضرت کے دادا مرشد اچھے میاں. اب کیسی عاجزی ہے. اعلیٰ حضرت اس میں وہ عاجزی کر رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں جو برے کام ہیں تم سب مٹ جاؤ، کہ میرے پلے پر میزان عمل پر میرے دادا مرشد آ گئے. اور یاد رکھیں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو جامع شرائط مرشد ہیں اپنے مرید کی مدد کرتے ہیں دنیا میں، نزا میں، قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، میزان عمل پر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی عاجزیاں. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بڑی عاجزیاں اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی جو عاجزی ہے نا، وہ قلم کی نوک سے نہیں، دل کی گہرائی سے ہے. اللہ اکبر. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کیسی عاجزی کہ رضا کو یہ امید ہے آقا آپ کی رحمت سے کہ مجھے جہنم کے اندر قید نہیں کیا جائے گا، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام. کیسی عاجزیاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا کلام یقین مانے پڑے نا، عاشق رسول بن جائے، عشق رسول کی خیرات مل جائے. بارگاہ رسالت میں کیسی عاجزی انکساری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سایہ دیوار و خاک در ہو یارب اور رضا، خواہش دیہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں. سمجھیں گے تو مزہ آئے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں یا اللہ محبوب کے در کی خاک ہو، محبوب کے گلی کی دیوار ہو بس، اور رضا ہو. میری یہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے قیصر اور وہ جو جمشید ایران کا بادشاہ تھا اس کا تخت مل جائے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے خاک مدینہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں کوئی
बुलबुल रंगीन नहीं हूँ, वो तूती नगमा सरा जो बहुत अच्छी अच्छी वो आवाजें निकालने वाला परिंदा नहीं हूँ, मैं तो अपने आका का वासिफ हूँ, यानी उनकी औसाफ बयान करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रजा की, पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूस इतनी जान प्यारी, वाह वाह। बहुत आजी और इनकिसारी वाले अंदाज हैं आला हजरत के। सुभान अल्लाह। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो ये तो कहो यहाँ हाथ खाली है। तो जो करेंगे तो समझ में आएगा। आला हज़रत फरमा रहे मौत बरज़ा कब्र ये तो सबके लिए, मैं ही क्या सबको है। मसला ये है कि मेरे पास नामे अमाल में नेकियां नहीं है, नेकियों से मेरा दामन खाली है। इतने बड़े आलिम मुफ्ती आशिक रसूल अल्लाह के वली आजी कैसी करते हैं, इनकिसारी कैसे करते हैं। सुभान अल्लाह। मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गवाह सफाई के, मेरे गवाह सफाई के, वरना रज़ा से चोर पे तेरी, वरना रज़ा से चोर पे तेरी, डिगरी तो इकबाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। मेरे जो जुर्म है मैं उसका इकबाल करता हूँ, यानी कबूल करता हूँ। और मेरे गवाह सफाई के कौन है, या अल्लाह तेरी मुआफी और तेरा करम। अल्लाह इतना कितने अशार हैं, बहुत आजियां इनकिसारियां माशाल्लाह आला हजरत ने की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आला हजरत पर करोड़ों रहमतें हों। आला हजरत ने एक जगह लिखा, मेरे परवरदिगार की जात के लिए हमेशा हम्द है, फकीर में लाखों ऐब, मगर मेरे रब ने मुझे हसद से बिल्कुल पाक रखा है। अपने से जिसे ज्यादा पाया, अगर दुनिया के मालो मिसाल में ज्यादा है, कल्ब से अंदर से उसे हकीर जाना, फिर हसद क्या हकारत क्या। यानी आला हजरत वो किसी से हसद नहीं करते थे। और ये कहते हैं तहदीस नेमत, कि अल्लाह की नेमत का चर्चा कर रहे हैं कि मेरे दिल में अल्लाह ने हसद नहीं रखा, कभी गुरूर नहीं है, कभी दिल के अंदर बड़ापन नहीं है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत के कोई कदम चूमता ना, आला हजरत सख्त नाराज होते थे, पसंद नहीं करते थे। स्पेशली जब आप कोई इल्मी बयान कर रहे हैं, कोई फतावा नवीसी कर रहे हैं, अब कोई कदम चूमता तो आला हजरत बहुत नाराज होते। फरमाते कि मेरे दिल को सख्त अजियत पहुंचती जब मेरे कोई कदम को चूमता। और याद रखें, उलमा के हाथ भी चूमे जाते हैं, कदम भी चूमे जाते हैं, मगर सबको इल्म दीन नहीं होता और सब इस चीज को समझते नहीं है। बारगाह रिसालत में मुख्तलिफ कबीले आते तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ भी चूमते थे, पाँव भी चूमते थे। तो उलमा अहले सुन्नत के हाथ भी चूमने चाहिए, जो जामे शराइत पी रहे हैं, हाथ भी चूमना जायज़ है, पाँव भी चूमना जायज़ है, मगर अवाम के अंदर एहतियात करनी चाहिए, वरना लोग बदगुमान होंगे और जो इल्म में कम होते हैं वो इनको वो हटाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, आला हजरत के सदक़े में हमें आजिज़ी मिल जाए, इनकिसारी मिल जाए, इल्म मिल जाए, उस पर अमल मिल जाए, इश्क रसूल की खैरात मिल जाए, खौफ खुदा नसीब हो जाए, फ़िक्र आखरत मिल जाए, ईमान की सलामती मुक़द्दर हो जाए, नज़ार कब्र क़यामत में आफ़ियत आफ़ियत और आफ़ियत नसीब हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए इमाम अहमद रजा, इल्म का दरिया हुआ गए मौजिज़न तगरीर में, जब कलम तूने उठाया ए इमाम
احمد رضا، اے امام احمد رضا،